اللہ سبحان اللہ. تو حضور یہ آپ نے جادو کی تو اتنی اقسام اور جتنا آسانی سے میں پوچھ پایا، بہت ساری چیزیں رہ تو گئیں، لیکن انشاءاللہ عز و جل وہ بقیہ نشستوں میں ضرور پوچھ سکوں گا. مجھے یہ بتائیے گا کہ جادو کا کوئی آسان سا اتار کہ ہم جو ہے وہ جادو کے لیے ایک عام آدمی کو جادو ہو گیا تو وہ کیسے اپنا فرسٹ ایڈ کہہ لیں کہ وہ کیسے کرے، کیا اس کو پھر اپنا فرسٹ ایڈ کرنے کے بعد عامل سے رابطہ کرنا ضروری ہے یا وہ خود ہی اپنا علاج پورا صحیح سے کر سکتا ہے؟ وہ کیفیات جو تمہارے اس حد تک صلاحیت کر گئی ہوں تو بہترین یہ کہ تم ایک روحانی مولوی سے رابطہ کرو جس کا کام اسی کو ساجے. ہاں، جس کا کام اسی کو ساجے. لیکن یہ کہ احتیاط کے لیے اینٹی بایوٹک میں دے دیتا ہوں، صحیح، کہ جو تمہیں اس حد تک نقصان نہ پہنچائے کہ تم جان سے ہاتھ دھو بیٹھو. صحیح صحیح. یا تمہیں اور مزید تباہی کا سامنا کرنا پڑے. ایک چیز اسٹاپ ہو جائے گی. جس انسان دوا کھا رہا ہے نا اس کو آرام ہے. صحیح. اب دوا چھوڑتا ہے طبیعت بگڑنے لگتی ہے. صحیح ہے. تو میں ایک ایسا اتار بتا دیتا ہوں کہ جو تمہارے اندر سے یہ سمجھ لو کہ اس کو مزید نقصان سے تمہیں محفوظ رکھ لے. صحیح ہے. آپ نے کرنا یہ کہ 3 چیزیں آپ نے لے لی ہیں. 3 چیزیں؟ ہاں. سب سے پہلے ایک کالا مرغا. کالا مرغا، ٹھیک ہے. آپ نے 11 لیمو. 11 لیمو، ٹھیک ہے جی. اور 100 گرام کالا ماش. یہاں پر عرض کروں گا کہ اگر کسی کو کالی مرغی نہیں مل رہی ہو تو گیا نہیں مل جائے گی. آپ اگر نہیں ملتی تو کوئی سی بھی لے لے. پھر یہ چیز کوئی بھی مرغی لے لے. مطلب مرغی کالی ہونا، ہاں کوئی بھی لے لے لیکن کالی ہو تو زیادہ بہتر ہے. بہتر ہے، زیادہ بہتر ہے. ٹھیک ہے. اور بس 3 چیزیں لی ہیں. کالا مرغ. اچھا اس میں بھی جنس ضروری ہے؟ مرغا لینا ضروری ہے؟ کچھ بھی لے لیں. اور دوسری چیز آپ نے لیمو بتایا ہے. تیسری چیز آپ نے 11 لیمو، 11 لیمو، مرغ اور 100 گرام کالا ماش. کالا ماش کی دال چھلکے والی ثابت لینا ہے. ثابت والی ثابت لینا ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اب کرنا آپ نے یہ کہ جس مریض کی تشخیص کی آپ نے تشخیص کے بھی طریقے کار میں نے سمجھائے تھے کل. صحیح ہے. وہ تشخیص ویڈیو میں دیکھ کے کریں. جی. ٹھیک ہے. اور پھر وہ کیفیات دیکھیں جو آج ہم نے بتائی ہیں. جی. علامتیں بتائی ہیں. صحیح ہے. ٹھیک ہے. جب وہ مطمئن ہو کہ ہاں ہم پہ جادو ہوا ہے، اب اس کے اتارے کے لیے 3 چیزیں لیں. جی. سورہ قریش 70 مرتبہ ماش پہ پڑھیں. صحیح ہے. مرغ پہ پڑھ کے دم کر دیں. صحیح. اور لیمو پہ ایک لیمو کے اوپر 3 بار سورہ قریش پڑھ کے دم کر دیں. 33 مرتبہ ہو جائے گی لیمو پر. ٹھیک ہے. اب کریں یہ کہ منگل کی شب لگے، یعنی کہ پیر کا دن ہو، صحیح. منگل کی شب لگے. پیر کے دن مغرب کے بعد مرغا یہ سامان لے آئے، 70 پڑھ کے دم کر دے اور ان 3 چیزوں کو رکھ لیں اپنے پاس. یہاں پر روکوں گا آپ کو 1 منٹ کے لیے، معذرت. آپ یہ جو سورہ قریش کا اس کے لیے 70 دن تک پڑھا ہونا ضروری ہے یا کوئی بھی کر سکتا؟ کوئی بھی کر لے آسانی کے ساتھ. مطلب اس کو ریاضت یا مداومت کی ضرورت نہیں؟ ہاں اگر کسی نے کی ہو تو بہت اچھا ہے، اور نہیں کی ہوئی تو وہ پڑھ سکتا ہے، اجازت ہے اس کو. جی. اب آگے. ٹھیک ہے. اب ہم نے کرنا یہ کہ تینوں چیزیں گھر اس میں مریض کے سرہانے رکھ دی. صحیح ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. مرغے کو باندھ دیا، ایسا نہ وہ بھاگتا پھرے سب جگہ، پیر باندھ کے اس کو چھوڑ دیا. جی. صبح جب سو کے اٹھے گا نا، جی، تو مرغ اس کے اوپر سے 21 مرتبہ اتارے. 21 مرتبہ اتار لے. ٹھیک ہے. اس کو قبرستان میں زندہ چھوڑ دے. صحیح ہے. اس کو ذبح نہ کرے. ٹھیک ہے. اس کو زندہ چھوڑ دے. ٹھیک ہے. 1 لیمو اس کے اوپر سے اتارے. صحیح ہے. 21 مرتبہ اس کے 2 ٹکڑے کر کے جلا دے. جلانا ہے. ہاں. ٹھیک ہے. ایک طرف رکھ دیا. اب جو کالا ماش ہے، ٹھیک ہے، اس کے 11 حصے کر لیں. صحیح ہے. کتنے؟ 11 حصے. ایک حصہ روزانہ اس کے مریض کے اوپر سے پہلے پڑھ کے رکھ دیا تھا، پھر 11 بار سورہ قریش پڑھ کے مریض کے اوپر سے اتارے اور اپنا ہاتھ سے جلا دے. اچھا لیمو اور پھر ماش، 10 لیمو بچے اور ماش کے 10 حصے بچے. صحیح ہے. ٹھیک ہے. یہ 10 دن پورا مکمل کر دیں. اسی طریقے سے رات کو سرانے رکھ کے سوئے، صبح اتار کے جلا دیں. کالے ماش کی 11 پڑیاں بنا لینی ہے، روزانہ 1 پڑی استعمال کرنی ہے، اور لیمو بھی روز 1 استعمال کرنا ہے. پہلے دن مرغا اپنے مقام پر وہ 1 ہی دن جائے گا. صحیح ہے. اچھا جب پہلا دن ہو جائے، اس 11 دن میں اپنی کیفیات میں تبدیلی محسوس کرے گا وہ.
جب وہ دیکھیں نا اس کی طبیعت میں حشاش بشاش ہے تو اس کا مطلب ہے اس کو اس کا اثر ہوا ہے، بہتری آ رہی ہے، بہتری کی طرف آ رہی ہے۔ اچھا 11 دن مکمل ہو گئی، اس کی طبیعت میں بہتری آ گئی، اس کے بعد وہ سورہ قریش کا نقش ہم نے بتایا ہے، ہماری ویڈیو میں موجود ہے، صحیح ہے، ٹھیک ہے، تو وہ نقش لکھ کے اپنے گلے میں ڈال دیں۔ اچھا اس نقش کے لیے بھی کوئی ریاضت کی ضرورت ہے؟ لکھ کے گلے میں ڈال دیں۔ سبحان اللہ۔ اچھا سورہ قریش روزانہ اگر یہ علاج کر رہا ہو، جس بندے نے سورہ قریش نہ پڑھی ہو تو پھر 70 بار پڑھ کے نا روزانہ پانی دم کر کے پیے اور اپنے گھر والوں کو سب کو پلائے۔ مطلب وہ ریاضت شروع کر دے اس پر، ہاں تو جان چھٹ جائے گی نا اس کی، سبحان اللہ۔ اور پھر وہ رابطہ کر لے۔ اور حضور یہ جادو کے ایک تو ہوتا ہے جادو کا اتار، یہ آپ نے صدقے کا بھی طریقہ بتایا ہے، جادو کے اتار کے لیے یا جادو سے بچنے کے لیے صدقہ بلاؤں کو ٹالنا ہے، بالکل، تو اور اپنے مریضوں کا علاج صدقے سے کرو، بالکل۔ تو یہ اس میں کیا صدقات ہمیں معاونت ہمارے لیے ہو سکتی ہے کہ ہم اپنے آپ کو جادو سے بچا سکیں؟ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، دیکھو جادو کے لیے سب سے بہترین صدقات ہیں گوشت کے، گوشت کا صدقہ، ٹھیک ہے، بہترین، یا پھر کسی جانور کا صدقہ۔ صحیح، اب دیکھو تم صاحب حیثیت ہو مثال کے طور پہ، جی، تو تم ایک بکرا منگا لو، سبحان اللہ، ٹھیک ہے۔ اچھا یہ اتار جو میں نے ابھی بتایا یہ منگل کو کر لینا، اور یہ جو اب بتا رہا ہوں صدقہ یہ آپ نے ہفتے کو دے دینا، جی، ٹھیک ہے۔ آپ اس طریقے سے کرو، جمعے کی دن اور ہفتے کی شب ایک بکرا لے آؤ، صحیح، ٹھیک ہے، اگر صاحب حیثیت ہو۔ نہیں تو مرغا ہی لے آئیں، نہیں مرغا نہیں، مرغے کو چھوڑ دو۔ نہیں مطلب بکرے، اچھا اب ہاں میں پہلے طریقے سمجھ لو، اور صاحب حیثیت نہیں ہوگا اس کا بھی اسی میں بتاؤں گا، جی جی جی، ٹھیک ہے نا۔ صاحب حیثیت ہو آپ ایک بکرا لے لو، جمعے کی عصر کے بعد لے آؤ، جی، اس کو گھر میں باندھ دو۔ جب ہفتے کا دن ہو، ٹھیک ہے، تو آپ نے دوپہر 11 اور 1 کے درمیان، یعنی کہ ظہر سے پہلے 12 بجے 11 سے 12 کے درمیان آپ نے اس بکرے کو ہاتھ لگا دینا ہے، جو گھر والے ہیں جی، وہ سب ہاتھ لگا دیں صدقے کی نیت سے۔ اس کے بعد اس کو ذبح کروائیں، ٹھیک ہے، ذبح کروا کے اس کا پھیپڑا الگ کر لیں، پھیپڑا الگ کر لیں، اس کی سری الگ کر لیں، اس کے پاؤں الگ کر لیں، سیری پائے الگ کر لیں، سری پائے الگ کر لیے، وہ پھیپڑا الگ کر لیا، باقی سارا گوشت بنا کے غریبوں میں تقسیم کر دیا، جو صدقہ لیتے ہیں صحیح، ان کو دے دیا۔ اب کرے یہ کہ اب اس کو لال کپڑے میں لپیٹیں، کس کو؟ سری کو اور پائے کو، جی، لال کپڑے میں لپیٹیں، پھیپڑا الگ کر رکھنا ہے بھی، اور اس کو گرہ لگا کے مریض کے اوپر سے 21 بار اتارے، جی، ٹھیک ہے، اور رکھ دیں۔ اب اس پھیپڑے کی 20 بوٹیاں بنا لیں، اس پھیپڑے کی 20 بوٹیاں بنا لیں، ہر بوٹی پر 3 مرتبہ سورہ قریش پڑھ کے دم کر دیں، صحیح، 10 ہاتھوں کی انگلیاں، جی، 10 پیروں کی انگلیاں، ایک بوٹی اٹھائے، ایک پورا ایسے یہاں سے کلائی جو ہے نا یہاں سے ایک فنگر میں پھیرے اور رکھ دیں، جوڑ سے شروع، ہاں، اور پھر دوسری اسی یہاں سے پورے ایسے کر کے یہاں رکھ دیں، تیسرا ایسی، چوتھی بوٹی، پانچویں 10 ہاتھ کی 10 پیروں کی، اسی طریقے سے پورے مس کر دیں، جیسے رب کرتے ہیں نا، خون لگے اس کا پھیپڑے کا، پیروں میں گٹے سے شروع کرنا، ہاں پیروں میں بھی اسی طریقے سے کر دیں، ٹکنے سے۔ اچھا اس کے بعد آپ نے اتار لیا مریض کے اوپر سے، اور اس کے اوپر سے مریض کے اوپر سے اتارا، اور پھر آپ نے کسی جانور کے آگے ڈال دیا۔ اچھا جو سریوں پائے تھے نا اس کو کہیں جا کے دفن کر دیا، صحیح ہے، یہ اس کا صدقہ ہو گیا۔ اب وہ لوگ کہ جو افورڈ نہیں کر سکتے وہ یہ کریں کہ جمعے کی شب جائیں، پھیپڑا لے لیں 1.25 کلو یا ½ کلو، اس کی 20 بوٹیاں بنا لیں، اسی ترتیب سے پڑھ گئے، ہر بوٹی پہ 3 بار سورہ قریش، اور 10 ہاتھوں کی 10 پیروں کی اپنے اوپر اتارے، اور 20 مرتبہ گولائی سے اتارے، جی، 20 مرتبہ اتارے، اور اس کو کسی جانور کو کھلا دیں۔ یہ ان لوگوں کے لیے آپ بتا رہے ہیں کہ جو جن پر جادو ہو چکا ہے، جن پہ جادو ہو چکا ہے۔ اچھا، اور حفظ ما تقدم کے لیے کیا کیا جائے؟ اس کے لیے پھر یہ کیا جائے کہ اناج لے لیں، اناج، 7 رنگ کے، صحیح ہے، 7 رنگ کی مٹھائی لے لیں، جی، 7 رنگ کی مٹھائی لے لیں، جی، 7 رنگ کے اناج لے لیں، ٹھیک ہے۔ اب اس کو لے آئی بس سمجھ میں، اس کے اوپر 70 بار پڑھ کے اس پہ دم کر دیں سورہ قریش، ٹھیک ہے۔ اناج اس مریض اپنے ہاتھ سے صدقہ کر دے، جی،
ٹھیک ہے، اور مٹھائی اس کے اوپر سے اتار کے اس کو کسی ویران جگہ پہ کھلا ڈھکن کھول کے رکھ دیں۔ حضور یہ حفظ ما تقدم ہے، کیا عوام کو مٹھائی اور اس طرح سے مطلب تھوڑا سا آزمائش ہوگی، کوئی ایسا کام ہم کر سکتے ہیں کہ جو جیسے نارملی کوئی صدقہ جیسے 10 روپے 20 روپے ہم غریب کو دے رہے ہیں، تو کیا وہ بھی صدقہ ہمارے لیے ڈھال بن دیکھو رہا ہے؟ کسی بھوکے کو کھانا کھلا دو، سبحان اللہ، آئی بات سمجھ میں، اور کسی غریب کی مدد کر دو۔ سبحان اللہ، آپ نے تو یہ سلسلہ شروع کیا ہوا ہے، وہ اپنا آپ نیکی کا کام تو جاری ہے ماشاء اللہ، اور وہ راشن کی تقسیم کا سلسلہ، اور آپ فرما رہے تھے کہ بالکل دوسرا کوئی دور آپ شروع کریں گے، تو مطلب کیا آپ تک بھی پہنچانا یہ صدقہ ڈھال بنتا ہے؟ بالکل بنے گا، بالکل فائدہ ہوگا، کیونکہ دیکھو وہ صدقے کے پیسے سے اگر ہم یہ کام کر کے کسی غریب کے گھر پہنچاتے ہیں تو اس کا ثواب دگنا ہوگا، ثواب بھی دگنا، اور کیا وہ پروٹیکشن کرے گا؟ 100% کرے گا، کیونکہ وہ صدقہ کہلائے گا، کیونکہ حضور کا فرمان ہے نا۔ تو وہ مطلب وہ کام کرنا چاہیے نا، مطلب اب ایک عام آدمی کہہ رہا ہے کہ میں اپنا حصار کرنا چاہ رہا ہوں یا میں صدقہ کرنا چاہ رہا ہوں، وہ جا کر مٹھائی کے ساتھ رنگ ڈھونڈے یا 7 انار ڈھونڈے، تو تھوڑا آزمائش والا کام ہے، ٹھیک ہے، تو وہ کیا ہی بہتر یہ ہے کہ باہر نکلے کسی غریب کی مدد کرے، اور بہت ہی اچھا ہے کہ آپ کے ساتھ جڑ جائے۔ اپنے پریشانی کے لیے بھی کر سکتے ہیں، اپنے جادو کے لیے بھی کر سکتے ہیں، آئی بات سمجھ میں۔ اچھا اس کے علاوہ کوئی بیمار نہیں ہے، کوئی جادو نہیں ہے، لیکن وہ چاہتے ہیں کہ ان کے رزق میں برکت ہو، وہ لوگ بھی اس میں شامل ہو سکتے ہیں راشن میں۔ سبحان اللہ، مطلب آپ سے جڑ جائیں، بالکل روحانیت میں بھی جڑ جائیں ماشاء اللہ آپ، اور آپ نے کیا ہی کمال سلسلہ شروع کیا ہے کہ جو سیکھنا چاہے وہ بھی آ جائے، اور جو کچھ اپنا اصلاح کرنا چاہے وہ بھی آ جائے، اور آپ نے ظاہر اور باطن کی اصلاح کی بھی کوشش کے لیے جو سلسلے بنائے، اور آپ نے ایک اور نیٹ ورک بنا دیا کہ جناب جو لوگوں کی مدد کے لیے خود نہیں پہنچ سکتا، آپ نے اپنے آپ کو پیش کر دیا کہ آئیں، میں امین ہوں آپ کا، اور آپ اپنے صدقات یہاں تک پہنچائیں اور ہم غریبوں کی مدد کریں، اور آپ گھر رہ کر آپ اپنے معاملات میں برکت دیکھیں، اور صدقے کی جو برکتیں ہیں ماشاءاللہ آپ نے کئی پروگرامز صدقے کے اہمیت پر کیے ہیں، اور صدقے سے علاج کے طریقے بتائیں آپ۔ شاہ صاحب اگر تم چاہو کہ تم بیماریوں سے محفوظ رہو، جی، تم اگر چاہو جادو جنات شیاطین شر سے محفوظ رہو، تو تم صدقہ دیا کرو۔ سبحان اللہ، صدقہ تمہیں موت کے منہ سے نکال کے لے آتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور ہم نے یہ علماء سے سنا کہ اگر مرنے کے بعد یہ جو میت ہے یہ کہے گی کہ یا اللہ مجھے زندگی دے دے، اگر میں جاؤں گا دنیا میں تو میں ضرور صدقہ کروں گا، وہ حسرت کر رہا ہوگا کہ مجھے ایک لمحے کے لیے بھیج دو، میں صدقہ کر کے آ جاؤں۔ اور یہ جو صدقہ ہے یہ اگلے جہان میں آپ کے لیے مطلب آپ نے اپنے اکاؤنٹ میں جمع کرا دیا۔ صدقہ اس درخت اس پودے کے مانند ہے، صدقے میں آپ نے یعنی کہ آپ نے صدقہ کیا، ایک بیج بو دیا، سبحان اللہ، اب یہ خود نکلتا چلا جائے گا، اور یہ ایک گھنا درخت بن جائے گا، اور یہ گھنا درخت تمہیں آزمائشوں سے، مصیبتوں سے، تکلیف سے، اس سے تمہیں پناہ دے گا، سایہ دے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ صدقات کے حوالے سے میں خیر اپنے ناظرین سے ضرور عرض کروں گا کہ آپ کا اس حوالے سے ساتھ ایسے دیں کہ جناب وہ اپنا ساتھ دیں، کہ مطلب آپ تک پہنچائیں تو وہ آپ ان کا ساتھ دیں گے کہ ان کی جو امانت ہے وہ اپنی جگہ پر